بھول جاؤ کس نے دیکھا کون پکڑتا ہے. ذرہ برابر بھی اگر برائی کیا ہے تو سزا ملے گی اور ذرہ برابر بھی اگر اچھائی کی ہے تو جزا ملے گی. یہ ذہن سے نکال دو چھوٹا سا گناہی تو کیا نہیں یہ تھوڑی پکڑا جائے گا, یہ تھوڑی پکڑا جائے گا. قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب نامہ اعمال لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو انسان مبہوت ہو جائے گا. ما لهذا الکتاب لا یغادر فیہا صغیرۃ ولا کبیرہ. اور یہ کیسا نامہ اعمال ہے تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی لکھی ہیں. جناب لقمان جو اپنے بچے کو یہ جو ہے موعظہ کر رہے تھے, نصیحت کر رہے تھے, قرآن کی لفظیں ہیں, خطاب کر کے کہتے بیٹا ان تکو مثقال ذرۃ من خردل اتینا بہا. اللہ کہتا ہے اگر تمہارا کوئی عمل اچھا یا برا سرسوں کے دانے کے برابر بھی ہوگا ہم اسے نہیں پیش کریں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. یہ مت سوچنا کہ اربوں کھربوں لوگوں کا اللہ حساب کیسے لے گا. اللہ کہتا ہے میں اکیلے کافی ہوں سب کا حساب لے گا, سب کا حساب. بعض دفعہ غفلت میں چلے جاتے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا. یہ تو یقین ہے کہ مریں گے, موت کا یقین ہے, مگر اکثر بھول جاتے ہیں. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, قبرستان جاتے ہیں, مگر یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم کو بھی مرنا ہے. مجلسوں میں آتے ہیں, سیوں میں 40ویں برسی کی مجلسیں ہوتی ہیں. یہ ساری مجلسیں جو ہمارے یہ جو ہے بزرگوں نے رکھی تھی, اس کا بڑا مقصد, اس کا مقصد فقط یہ جو ہے بریانی کھانا مقصد نہیں تھا. جائیں گے پلاؤ کھائیں گے, بعد مرنے کے کیا میرے بعد کیا ہوگا, پلاؤ کھائیں گے, احباب فاتحہ ہوگا. مسئلہ پلاؤ کا نہیں تھا, مسئلہ عبرت حاصل کرنے کا تھا. جو ہمارے اسلاف نے مجلسیں رکھی ہیں وہ سوچ سمجھ کے مجلسیں رکھی تھیں. عبرت کا مقام ہے, وہ مرے ہیں, ہمیں مرنا ہے, اور مرنے کے بعد ہوگا کیا. میں ایک حدیث صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کیا کرو وقت بہت کم ہے. حضور اکرم فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ, غور سے سنیں, بعض دفعہ ممبر سے نثر یا نظم میں, نثر یا نظم دونوں میں ہمیں خواب غفلت کی گہری نیند سلا دی جاتی ہے. غفلت کی گہری نیند سلا دی جاتی ہے, اور ہمیں اطمینان دلا دیا جاتا ہے کہ ہم سے کچھ نہیں پوچھا اسا جائے گا. ابھی بھی مسیح جب ہو رہا تھا, مثلا تمہیں شعر پڑھا گیا تھا نا, آئیں گے منکر نکیر قبر میں, اچھا آ گئے ہو تو چلو تھوڑا علی کی بات کریں. یعنی ہم سے سوال جواب نہیں ہونے والا ہے. سنا پیغمبر کی حدیث سنیں, کیا ہوگا قیامت کے دن ہم لوگوں کے لیے بھی اور دوسروں کے ہر ایک سے. اذا کان یوم القیامہ, جب قیامت کا دن ہوگا, امر اللہ مالکا ان یسعر نیران السابع, اللہ فرشتے جہنم, داروغے جہنم جس کا نام مالک ہے, مالک کو اللہ حکم دے گا, مالک جہنم کے ساتوں طبقات کو روشن کر دو. آ گئے مالک, مکان آ گئے ہیں. وَيَعْمُرُ اللَّهُ رِضْوَانَ أَن يُضَخْرِفَ الْجِنَانَ السِّمَانَ, اور جنت کا فرشتہ رضوان کو اللہ حکم دے گا جنت کے ساتھ, جنت کے 8 طبقات کو جو ہے سجا دو. یہاں کے مکین بھی آ گئے, دونوں آ گئے ہیں. مکان جنہوں نے اپنا اپنا بنایا تھا, اب وہاں پر اس کو آمادہ کر دو رہنے والوں کے لیے. ثم یقول یا میکائیل مد الصراط علی متن جہنم, اس کے بعد خدا میکائیل کو حکم دے گا, اے میکائیل جہنم کے اوپر صراط بچھا دو. جہنم کے اوپر, جہنمی کے اندر راستہ بنے گا, صراط بچھا دو. وَيَقُولُ يَا جِبْرَائِيل انصب میزان العدل تحت
جہاں اعمال تولے جائیں گے. ثم یقول یا محمد قرب امتک، اے محمد بلاؤ اپنی امت کو. یہاں بات کافروں کی نہیں ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ امتیوں کی بات ہو رہی ہے. اپنی امت کو بلاؤ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے، انہیں بلاؤ. کاہے کے لیے بلاؤ؟ جنت میں جانے کے نہیں، لے حساب. بلاؤ انہیں، حساب لیا جائے گا ان سے. کہاں حساب لیا ہے؟ جہنم میں. کہاں ہے سرا؟ جہنم میں ہے نا، علامت نے جہنم. ثم یأمر ان یعقد علی الصراط سبع قناطر. اس کے بعد اللہ حکم دے گا صراط کے اوپر 7 پل بنا دیے جائیں. صراط کے اوپر، صراط کہاں ہے؟ جہنم میں ہے. 7 پل بنا دیے جائیں. وطول كل قنطرة 17,000 فرسخ. ہر پل کی لمبائی 17,000 فرسخ ہے. فرسخ جانتے کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 5.25 کلومیٹر. تقریباً 5.25 کلومیٹر. وطول كل قنطرة 17,000 فرسخ، 17,000 فرسخ. وعلى كل قنطرة 70,000 ملک. اور ہر پل کے اوپر 70,000 فرشتے کھڑے رہیں گے. ہر پل کے اوپر کاہے کے لیے کھڑے ہوئے یہ فرشتے؟ امت محمد کے استقبال کے لیے. امت محمد آئی ہے، کلمہ گو آئے ہیں، جنت میں لے آنے کے نہیں. یسألون هذه الأمة نساءهم ورجالهم في القنطرة الأولى عن ولاية أمير المؤمنين وحب أهل بيته عليهم السلام. یہ جو فرشتے کھڑے ہیں نا، ہر پل کے اوپر ہیں. ایک ایک پل کے اوپر 70,000 فرشتے کھڑے ہیں. پہلا پل کس سے سوال ہوگا؟ کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ جو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. ہم جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، ہماری بات ہو رہی ہے. ہماری چاہے مرد ہو چاہے عورتیں، دونوں سے سوال کیا جائے گا. فرشتے پہلے پل پر پہلا سوال، محبت علی دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ ولایت علی ہے یا نہیں ہے؟ محبت اہل بیت ہے یا نہیں ہے؟ سوال. اب جواب ہاں یا نہیں. البتہ وہاں یہ والا جواب نہ ہوگا کہ دل میں نہیں، زبان میں ہاں. وہاں تو جو دل میں ہے وہی زبان پر، وہاں چھپ نہیں سکتا وہ. کیوں؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اب اس کا سامنا ہے جو دل کی گہرائیوں کو بھی جانتا ہے یا نہیں نادا؟ اگر ہے جاد القنطرة الأولى كالبرق الخاطف، تو پہلے پل سے ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی چمکتی ہے نا. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ لمحہ، سیکنڈ، سیکنڈوں میں وہاں سے گزر جائیں گے. وَإِن لَّمْ يُحِبْ أَهْلَ بَيْتِهِ، لیکن اگر دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے، سَقَطَ عَلَىٰ أُمِّ رَأْسِهِ فِي قَعْرِ جَهَنَّمَ، تو اوندھے منہ جہنم کی گہرائیوں میں چلے جائیں. یہ تو ہو گیا پہلا پل. پل کتنے ہیں؟ 7 پل ہیں. اگر محبت اہل بیت کافی ہوتی بھی 6 پل کاہے کے لیے ہیں؟ یہ 6 پل کاہے کے لیے ہیں؟ اگر دعوائے محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کافی، بس یہ کافی ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. بس یہ کافی ہے کہ ہم محرم میں مجلسیں کر لیتے ہیں. بس یہ کافی ہے کہ ہم ولادت کے موقع پر محفلیں کر لیتے ہیں، نعرے لگا لیتے ہیں، کچھ علامتیں باندھ لیتے ہیں. اگر اتنا ہی کافی ہوتا تو پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں پل کی ضرورت نہ تھی. پہلے پل پر تو محبت کا سودا ہو چکا، معاملہ صاف ہو چکا. اب دوسرے پل پر کیا ہوگا سنیے. وَفِي الثَّانِيَةِ عَنِ الصَّلَاةِ وَفِي الثَّالِثَةِ عَنِ الصِّيَامِ وَفِي الرَّابِعَةِ عَنِ الْحَجِّ وَفِي الْخَامِسَةِ عَنِ
پڑھ کے آئے ہیں تو جازا، تیسرے پل پہ جاؤ، اور اگر نہیں آئے اوندھے منہ جہنم میں چلے گئے۔ تیسرے پل کے اوپر روزے کے بارے میں، چوتھے پل کے اوپر حج کے بارے میں، پانچویں پل کے اوپر زکات کے بارے میں، چھٹے پل پر عدل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ محبت بھی تھی، نماز بھی پڑھ لیا، روزہ بھی رکھ لیا، حج بھی بجا لائے، زکات بھی دیا، مگر زندگی میں عدل تھا یا ظلم؟ اساس اسلام عدل ہے، یاد رکھیے گا۔ میں کیا کروں گا، وقت بہت تنگ ہے، بہت کم ہے وقت، مجھے جانا بھی ہے، 9:50 پر ہماری ٹرین آ جائے گی، نکلنا بھی ہمیں ہے۔ آپ حضرات ذرا تاخیر سے تشریف لائے، کاش اگر وقت پر آ گئے ہوتے تو میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا۔ عزیزو، اساس اسلام کیا ہے؟ روح اسلام ہے عدل۔ قرآن مجید کی آیت ہے، فلسفہ اسلام کی کاہے کے لیے آیا ہے دین؟ یہ دین آپ کو داڑھی رکھوانے نہیں آیا ہے، جبکہ داڑھی رکھنا واجب، مڑنا حرام۔ یہ دین آپ کو صرف حجاب کرانے نہیں آیا، حجاب واجب، بے حجابی حرام۔ یہ دین آپ کو صرف نماز پڑھوانے نہیں آیا ہے، اگرچہ نماز پڑھنا واجب، چھوڑ دینا حرام۔ مقصد دین کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ حدید کی 25ویں آیت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، مقصد دین مل جائے گا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے سارے رسولوں کو کھلی ہوئی دلیلیں دے کر کے بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے ان کے ہمراہ کتاب بھی بھیجی ہے، میزان بھی بھیجا۔ کاہے کے لیے؟ بہت اختصار سے، یہ سارے انبیاء کاہے کے لیے؟ ایک مقصد، آدم سے لے کر کے خاتم تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی امام آئے، جتنے بھی حادثات ہوئے، جتنے بھی مسائل برداشت کیے گئے، اگر فاطمہ زہرا کے دروازے پر آگ لگی، سیدہ نے اگر پسلیاں توڑوانا برداشت کر لیا، اگر کربلا میں حسین ابن علی نے اپنا سارا گھر قربان کر دیا، تو مقصد کیا تھا؟ ایک مقصد ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ سماج میں عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ اگر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، عزاداری ہو رہی ہے، مگر ہمارے سماج میں ظلم و ستم کا دور ہے، ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، عدل و انصاف کا فقدان ہے، یہ سماج حسینی سماج نہیں ہے، یہ سماج عربی سماج نہیں ہے، یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ لہذا چھٹے پل پر سوال کیا جائے گا عدل کے بارے میں، اور 7ویں پل پر سوال کیا جائے گا جہاد کے بارے میں۔ 7 پل، 7 سوال، اگر 7وں کا جواب دے چکے سکے، کامیابی سے گزر گئے، تب جنت میں قدم رکھیں۔ خواب و خیال کی دنیا سے باہر آئیں، ہمارے ائمہ نے جو ہمیں سکھایا ہے اسے سنیں، نہ شاعروں کی طرف جائیں نہ ذاکروں کو سنیں۔ دین نہ شاعروں کے تخیلات میں ہے اور نہ ذاکروں کے نکتوں میں ہے۔ دین کی حقیقت اگر جاننا چاہتے تو قرآنی